السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریویلنگ اسلام۔ دوستو، قرآن کے اندر بیان کیے گئے واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس تک موت دے کے پھر دوبارہ زندہ کیا، اور وہ الفاظ جو قرآن کے ہیں وہ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو وہ بول اٹھا کہ میں جان گیا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ دوستو، واقعے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ یہ عذاب آیا کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا۔ اس نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کیا، اور 1,00,000 کو ہی اس نے گرفتار کر کے غلام بنایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی غلاموں میں سے، انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ دیا اور اسے مسمار کر دیا اور بالکل ویران کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کے وہ اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کے ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ انہوں نے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب پھل آ چکے ہیں اور جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہ شک کے طور پر نہیں تھا بلکہ انہوں نے یہ اظہار تعجب کے طور پر فرمایا۔ پھر انہوں نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، اور بچے ہوئے پھلوں کو انہوں نے اپنے جھولے میں ڈالا، اور اس کے علاوہ جو انگور تھے اس سے شیرہ نکال کے اسے اپنی مشک میں بھرا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور پھر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن انسان سب کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہو کر اس کو دوبارہ آباد کیا، بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا،
شہر کو دوبارہ آباد کیا اور جو بچے کچے بنی اسرائیل تھے ان کو اطراف و جوانب سے لا کے یہاں آباد کیا، اور اس نے بہت ساری نئی عمارتیں تعمیر کیں اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام پہ 100 سال کا زمانہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اس فرشتے نے آپ کا سب سے پہلے دل بنایا کہ آپ سمجھ سکیں، اور آنکھیں پیدا کی تاکہ آپ سب کچھ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا، ہڈیوں پر گوشت، پوست اور بال بنے، پھر جسم میں روح ڈالی گئی۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا، کم لبثت، اب کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا، لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یہاں ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب بھی نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اب اپنے کھانے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس۔ دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھیں، رس خراب بھی نہیں ہوا تھا اور خشک روٹی بھی نرم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے فرمایا لم یتسنہ، بالکل خراب بھی نہیں ہوا تھا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور انجیر اور انگور بھی بالکل تازہ حالت میں پڑے تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہاں صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی، وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں، اور فرشتے نے انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، اور پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، اور پھر جلد اور بال پیدا ہوئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا، وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کر کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا، اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہو چکیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ دوستو، اس آیت سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں موت دیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کریں، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دوستو، اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اس پیغام کو آگے بھی شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے